المؤمنین صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ بے شک یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کی بہت سی باتوں کو جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور بے شک یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ آئیے آج کا سلسلہ وار درس قرآن سماعت فرمائیے امیر محترم الحاج مولانا عبدالوہاب پارق مسعودی مد ظلہ عالی سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن مجید کے پہلے پارے میں اور دوسری سورت شریفہ سورت البقرہ کا یہ 5واں رکوع اللہ کے عاجز بندے نے آپ کو تلاوت کر کے سنایا، جو 7 آیات پر مشتمل ہے 5واں رکوع، اور اس کی ترجمانی ہماری اپنی زبان میں اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کیا، اور میرے وعدے کو پورا کرو تو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، اور بس مجھ ہی سے تم ڈرتے رہو، اور ایمان لے آؤ جو کچھ میں نے نازل فرمایا ہے، جو تصدیق کرتا ہے اس بات کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم نہ ہو جاؤ اول اس سے انکار کرنے والے، اور نہ تم مول لو میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت، اور مجھ ہی سے بس تم ڈرتے رہو، اور نہ تم لباس پہناؤ حق و باطل کا، اور تم چھپاتے ہو حق کو اور تم اس کو جانتے بھی ہو، اور قائم کرتے رہا کرو زکوٰۃ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو
اور اپنے آپ کو بھولے جاتے ہو اور تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، کیا پھر بھی تم کو عقل نہیں ہے؟ اور استعانت یعنی مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، اور یقیناً یہ تو بہت بھاری ہے مگر ان پر بھاری نہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں یہ کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، اور یہ کہ وہ اسی اللہ کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ 7 آیات پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی ترجمانی پیش کرنے کی کوشش کی ہم نے۔ سب پہلے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بنی اسرائیل کہہ رہا ہوں، سورۃ البقرہ کے اندر میں یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ اسی رکوع سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے پہلے جو 4 رکوع گزر چکے ہیں اس میں بنی اسرائیل کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ یہ اس رکوع سے لے کر کے 15ویں رکوع کی 2 آیتیں ساتھ میں ملا لیں، تقریباً 10.25 رکوع سے خطاب فرمایا ہے۔ اب قوم بنی اسرائیل کا ایک دوسرا نام، ان کو اولاد یعقوب بھی کہا جاتا ہے یا آل یعقوب بھی کہا جاتا ہے۔ قوم بنی اسرائیل ان کی جو مادری زبان تھی وہ عبرانی بولا کرتے تھے۔ اصلاً عبرانی زبان یہ عربی زبان سے نکلی ہوئی ایک زبان ہے، جیسے کہ ہم ہمارے یہاں ہمارے بھارت میں بھی دیکھتے ہیں کہ جیسا سندھی ہے، ہماری میمن زبان ہے یا گجراتی ہے، وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوا کرتی ہے۔ اس طریقے سے یہ عبرانی زبان بھی عربی زبان سے نکلی ہوئی زبان تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عبرانی زبان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی تھی، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام اسماعیل رکھا تھا۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے کو بڑھاپے کے اندر میں اولاد عطا فرمائی اور اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، اور میرا رب تو دعاؤں کا بڑا سننے والا ہے۔ اسماعیل جو لفظ ہے وہ سمع اور ایل سے بنا ہوا لفظ ہے۔ ایل عبرانی زبان میں اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، اور اگر اس کو عبرانی زبان سے اس میں اگر ہم ترجمانی اس کی کریں تو اس کا اسماعیل کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوگا کہ سن لیا اللہ نے، یہ اس کا ہوگا ترجمہ۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے جو مقرب فرشتے ہیں ان کے نام کے ساتھ میں بھی ایل آتا ہے، جیسے کہ جبرائیل، عزرائیل، اسرافیل وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں پر میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ داعی کو اپنے مخاطب کو بہت ہی پیار سے اور بہت محبت سے اور بہت نرم انداز سے اور بہت مشفقانہ انداز سے اس کو دعوت دینی پڑتی ہے۔ قوم بنی اسرائیل کا اور ہمارے زمانے کا فرق جو ہے تقریباً 4000 برس کا یہ فرق ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہلانا شروع کیا، اور پھر وہ قوم بنی اسرائیل کی جگہ یہودی کے نام سے وہ لوگ جانے لگے۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ اس قوم بنی اسرائیل میں تقریباً 2000 سال تک، 2000 برس تک 4000 تقریباً انبیاء کرام اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور انہی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بھیجا اور مصر کا تخت ان کو عطا فرما دیا۔ انہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا اور ان سے کہا کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ ہم نے موسیٰ سے کلام کیا ہے بول کر کے۔ اور حضرت یوسف مصر کے تخت پر اٹھا دیا۔ انہی نے
پھر اللہ پاک نے تورات شریف اور زبور شریف اور انجیل شریف یہ سب بنی اسرائیل کو ملی تھی، یعنی انہی کی قوم میں سے، انہی کی نسل میں جو آئے تھے انہی کو ملی تھی۔ اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ نہ جانے کتنے صحیفے، کتنی تختیاں، کتنے الواح اور کتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوگی، یہ تو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارے پاس تو اس کی گنتی نہیں ہے، صرف جو قرآن و حدیث میں جو چند کتابوں کے نام ملتے ہیں ہم تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے بھیجا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بادشاہت دی، اور ان کے والد اور ان کو بھی پیغمبری عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت دی کہ اس کے پہلے ایسی بادشاہت پھر کسی کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی، اور نہ قیامت کی صبح تک کہ ایسا کوئی بادشاہ پیدا ہونے والا۔ بغیر حساب او امسک بغیر حساب کہ سلیمان یہ ہماری عطا ہے تم کو، تم کسی سے دو مت دو، کسی سے، ہم تم سے اس کا حساب بھی لینے والے نہیں ہیں۔ یہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے انہی میں سے پیدا کیا، اور ان کو اس انداز سے پیدا فرمایا، پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر والد کے اس دنیا میں پیدا فرمایا، اور پیدا ہوتے سے ہی گود کا بچہ جو ہے وہ اتنی زور سے بول پڑا کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وہ کہنے لگے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے۔ یہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ ان بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ بھی اتارا، پھر بھی انہوں نے ناشکری کی۔ قوم بنی اسرائیل کے علماء حق کو چھپاتے تھے، یہی علماء سو ایک غلط العام ہے کہ ہمارے یہاں پر میں علماء سو بولا جاتا ہے۔ اصل میں عربی زبان میں اگر دیکھا جائے تو علماء سو نہیں ہیں، اصل میں وہ سو جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ان نفس سورہ یوسف کے اندر میں 13ویں پارے کی جو آیت شریفہ میں جو لفظ سو آیا ہے وہاں سے لوگوں نے اس کو اخذ کر لیا ہوگا، ایسا مجھے لگتا ہے۔ اصل میں عربی زبان میں اس کو سو کہا جاتا ہے۔ تو جو علماء سو جو تھے یہ حق کو چھپاتے تھے، اور انہوں نے اللہ کی کتابوں میں گڑمٹ کرنا شروع کر دیا۔ پھر ان کی یہ انتہا ہوئی کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، اور انہوں نے اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیا، اور وہ قتل کرنے سے ایسے نبیوں اور رسولوں کو جو لوگوں کے اندر میں انصاف کی بات کہتے تھے، تو ان لوگوں کو جنہوں نے یہ پاپ کیا، یہ گناہ کیا، فبشرہم بعذاب علیم، کہ ان کو وارننگ دے دو دردناک عذاب کی۔ پھر وہ اپنے حد سے اتنے بڑھے گئے کہ قتل کرنا بھی ان کو گناہ نہیں لگتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، وہ کہتے تھے یہود بھی اور نصارہ نے بھی کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ یعنی وہ پہلے تو انبیاء کی اولاد کہتے تھے، پھر بعد میں جب وہ سرکشی پر آمادہ ہوئے تو انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے کہنا شروع کیا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور ان کا یہ گمان تھا کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہم کیسے جہنم میں جائیں گے؟ اگر جہنم میں، ہم تو کبھی جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، اور اگر چلے بھی گئے تو تھوڑے دن جہنم میں رہ کر کے اپنے گناہوں کی سزا پا کر کے ہم واپس جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہی کچھ آج کا مسلمان بھی کرتا ہے۔ اس کو ایسا ہو گیا ہے کہ فما اصبرہم علی النار، قرآن نے کہا کہ ان کو آگ پر کیسا صبر آ گیا ہے۔ جہنم کی آگ، ابھی موقع نہیں کہ جہنم کے اوپر میں کوئی بات کہی جائے، انشاءاللہ آپ لوگ درس قرآن میں آتے رہتے ہیں، تو جب جہنم کا مضمون آئے گا یا جنت کا مضمون آئے گا تو انشاءاللہ اس وقت بات آپ لوگ سن سکیں گے۔ بہرحال ایک حدیث شریف میں
جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر ہے بخاری شریف کی 7820۔ اس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے سے پہلی امتوں کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک گز اتباع کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی بل میں یا سوراخ میں گھس جائیں گے تو تم بھی اس میں داخل ہوں گے، یعنی اس قدر تم ان کی اتباع کرو گے۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو پوچھا کہ کیا اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں وہ نہیں تو اور کون ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن شرک و بدعات اور رسومات میں ہم ان سے کہیں پیچھے نہیں ہیں۔ اس لیے کچھ مفسرین نے، کیونکہ سورۃ البقرہ میں تقریباً 10 رکوع بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام بعض مفسرین سورۃ الامتین بھی کہتے ہیں کہ یہ 2 امتوں کی صورت ہے۔ بنی اسرائیل اپنے آپ کو یہ کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نا تم، ایک حدیث شریف میں یہ بات آتی ہے کہ مسلمان آج کا بنی اسرائیل کی اتنی نقل کرے گا کہ جو 2 جوتیاں یا 2 چپل جو کوئی کمپنی والا بناتا ہے تو اس کا جو سامنے کا حصہ دکھتا ہے تو وہ تو رائٹ اور لیفٹ دکھتا ہے، لیکن اس کی پشت کی جانب سے اگر اس کو ملایا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ذرا سا بھی فرق نہیں ہوتا۔ اس کی مثال دے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس قدر بنی اسرائیل سے مسلمانوں کی مشابہت ہوگی، اور یہی مشابہت کو اگر آپ دیکھیں قرآن مجید کی روشنی میں تو جیسے بنی اسرائیل والوں کا جو حال ہوا اللہ کی کتاب کے بارے میں، یہی حال آج کے مسلمانوں کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کہ مثال سامنے رکھو اپنے سامنے ان یہودیوں کی کہ جن کو اللہ کی کتاب اٹھانے کے لیے دیا گیا تھا، تورات شریف، تورات تو ان سے اٹھائی نہیں گئی، گدھوں کی طرح انہوں نے دنیا بھر کی دوسری کتابوں کو انہوں نے اٹھا لیا اور انہوں نے اللہ کی آیتوں کی اور اللہ کی کتاب کی تکذیب کر ڈالی، اور اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہی آج کا مسلمان یہ کام کر رہا ہے۔ اب ہم شروع سے آتے ہیں اس بات پر کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کیا تھا۔ اسی صورت میں اس کے پہلے ایک آیت گزر چکی ہے 21 نمبر کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کہ تمام انسانوں عبادت کرو تمہارے رب کی، اور جس نے پیدا کیا تم کو بھی اور تم سے پہلے لوگوں کو، تاکہ تم کو تقوی کرنے کا سلیقہ تمہارے اندر آ جائے۔ اس سے پہلے یہ آیت جو تھی پوری انسانیت سے مخاطب تھی، اب یہاں پر میں خاص طور سے بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ بعض مفسرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہوئے یا خطاب کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ یہ ام الکتاب والی امت ہے، اور قوم بنی اسرائیل کو جب وہ پکارتے ہیں تو ان کو ام الخطاب کر کے انہوں نے ان کے لیے لفظ ام الخطاب کا استعمال فرمایا ہے۔ اس رکوع میں 7 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں بھی 7 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ پھر ہم کو یہ 7 آیتوں والا جو سیٹ ہے وہ ہم کو سورۃ الانفال میں اور سورۃ المائدہ میں بھی ملتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ان 7 آیتوں والے رکوع میں بہت ہی خاص مضامین ہوا کرتے ہیں۔ یہ دعوت و تبلیغ کا ایک اصول ہے، اپنے مخاطب کو پیار بھرے اور اپنائیت والے انداز میں دعوت دی جائے۔ چنانچہ بنی اسرائیل، اے اللہ کے بندے کی اولاد، یہ فرمایا گیا۔ یا بنی یعقوب بھی کہتے تو غلط نہ ہوتا۔ اصل میں یہ قوم بنی اسرائیل یہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ رہے اس زمین پر 2000 سال تک، اور 2000 سال تک کے یہی لوگ مبلغ رہے
کون؟ بنی اسرائیل۔ جیسا کہ وہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان مشابہت اختیار کریں گے، تو میں یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کو بھی یہ نعمت ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آج 1450 برس تک اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بحیثیت مبلغ کے ان کو رکھا ہے، اور یہ اللہ کی توفیق سے قیامت کی صبح تک رہیں گے، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آنے والے ہیں اور نہ کوئی کتاب آنے والی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی 1450 برس سے یہاں پر میں بلاغ کا کام کر رہے ہیں، اور بلاغ کے تعلق سے بہت ساری آیتیں آپ لوگ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اب اس آیت کے اندر میں یہاں پر میں یاد کرو میری وہ نعمتوں کو انعمت علیکم جو میں نے تمہارے اوپر میں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار نعمتیں، پوری بات تو نہیں ہو سکے گی، لیکن کچھ باتیں نعمت کے تعلق سے میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور دوسری نعمت فرمایا کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے نجات دی تم کو فرعون والوں سے، وہ تم کو سخت عذاب پہنچاتے تھے کہ تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو وہ زندہ رکھتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اگر وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، کہ اللہ پاک نے سمندر کو پھاڑ دیا تمہارے لیے اور نجات دے دیا تم کو، اور ہم نے فرعون والوں کو غرق کر دیا، اور یہ منظر تو تم اپنی نگاہوں سے خود دیکھ رہے تھے۔ عظیم الشان نعمت عظمیٰ جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ان بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا، فرمایا کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ جب ہم نے موسیٰ کو الکتاب دی، اور الکتاب کے ساتھ والفرقان کا لفظ ہے کہ حق و باطل میں فرق کر دینے والی کتاب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت کو پا جاؤ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حق و باطل میں فرق کر دینے والی کتاب نازل فرما دی تاکہ اہل عالم کو اس سے ڈرا دیا جائے۔ پھر ان کو نعمت عطا فرمائی من و سلوہ کی جو کسی کو نہیں دی، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یہ فضیلت اور نعمت ان کو عطا کی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو الکتاب دیا، ان کو حکومت دی، ان کو نبوت دی، اور ان کو ہم نے پاکیزہ رزق عطا فرمایا، اور پورے جہاں والوں پر ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ اور فرعون سے صرف نجات ہی نہیں دی بلکہ ملک شام پر ان کا قبضہ جما دیا اور ان کا تسلط کر دیا۔ ایک پتھر سے 12 چشمے نکلے جو دوسرے امتیوں کو میسر نہیں۔ اس میں سبھی نعمتیں تو اپنی اپنی جگہ نعمتیں ہیں، لیکن والفرقان لعلکم تہتدون والی جو نعمت ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، ہدایت والی نعمت ہے۔ کوئی بھی نعمت میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی ملک اللہ پاک کسی کو عطا فرما دے، اگر انسان کے پاس ایمان ہے، عمل صالح ہے، اور اس کے پاس میں اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے تو وہ نعمت اس کے کام کی ہے۔ انسان بیٹے کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرما، بیٹا عطا فرما۔ بیٹا اگر نیک صالح ہے اور ہدایت کے ساتھ ہے تو وہ بیٹا اللہ کی بڑی نعمت ہے، ورنہ میں نے ایسی ماؤں کو دیکھا ہوں، اپنے کانوں سے سنا ہوں کہ وہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا کیا کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے جیسا کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے صالح بیوی دیا، اگر نیک بیوی دیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت ہے، لیکن صالح بیوی ایک ہدایت یافتہ ہے،
صرف نیک ہونا بھی کام نہیں آئے گا، اس کا ہدایت یافتہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ بغیر ہدایت کے کوئی بھی نعمت نہیں ہوتی، چاہے وہ تندرستی ہو، جوانی ہو، بادشاہت ہو، روپیہ پیسہ ہو، مال و جائیداد ہو، اسباب ہو، کاریں ہوں، دنیا بھر کا سامان ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ ہدایت نہیں تو کوئی بھی سمجھو نا کہ نعمت نہیں ہوا کرتی، بلکہ وہ اس کے لیے زحمت کا سامان ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کے تعلق سے فرمایا بھی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آدم کے بچوں، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت نامہ آئے تو تم اس ہدایت نامے کی پیروی کرو گے تو تم پر کوئی خوف نہ ہوگا اور تم غمگین بھی نہ ہوگے۔ اس کے بعد میں تذکرہ ہے وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، کہ تم میرے وعدے کو پورا کرو تو میں تم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا۔ میں نے کچھ مترجمین کو دیکھا کہ وہ بیچ میں تو کو استعمال نہیں کرتے تو بات پوری طریقے سے واضح نہیں ہوتی۔ بعض میں نے اکابرین علماء کرام کے ترجمے دیکھے جس میں لفظ تو کا استعمال کیا گیا، جیسے کہ قرآن پاک میں ایک جگہ کہا کہ فَاذْکُرُونِی اذْکُرکم، تم مجھے یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ ایک کنڈیشنل بات ہوا کرتی ہے، اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کسی کیا ہوا وعدہ وہ کیا تھا، فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ برسلی وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیلِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے بنی اسرائیل سے پکا اور گاڑا میثاق لیا اور ان کے 12 قبیلے بنا دیے اور کہا اللہ نے بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کنڈیشن کیا ہے؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز کو قائم کرتے رہو گے، وآتیتم الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو گے، اور میرے رسولوں پر ایمان لے آؤ گے اور میرے رسولوں کی تائید کرو گے اور اللہ کو تم نیکیوں کا قرض دو گے، ضرور میں تمہارے سیئات کو تم سے دور کر دوں گا اور ضرور میں تم کو داخل کر دوں گا سدا بہار جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پھر جو کوئی کفر کرے گا، انکار کر دے گا اور اس سے بھاگ جائے گا تو فقط ضل سواء السبیل، اور تو یقیناً جو ہے سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یہ بنی اسرائیل اس راستے سے بھٹکے اور گمراہ ہوئے۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو اپنے چہرے کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے نماز کے پابند ہیں اور کتنے ہم زکوٰۃ ادا کرنے کے پابند ہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ہم کتنے وفادار ہیں۔ تمام کتابی قوموں کے لیے ایک مشترکہ ذمہ داری جو وعدے کے ساتھ میں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا ان لوگوں سے جن کو الکتاب دی گئی تھی اور ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ تم اس کو انسانوں کے سامنے بیان کر دینا اور اس اللہ کی کتاب کو تم چھپانا مت، تو انہوں نے اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور اس کے بدلے میں انہوں نے دنیا کا تھوڑا سا مول، تھوڑی سی قیمت انہوں نے لے لی۔ بہت برا انہوں نے یہ سودا کیا۔ ہمارے یہاں تو یہ حال ہے کہ ہمارے سے اتوار کے دن درس قرآن میں آنا نہیں ہوتا، تو لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اس کا ہم کیا کرنے والے ہیں؟ ہم نے کبھی کسی کو درس میں آنے کی تک کے بھی ہم نے دعوت دی ہے کہ ہم 4 لوگوں کو بلائے، ایک آدمی 2 4 10 آدمی کو لے آئے تو یہ مسجد میں بیٹھنے کی جگہ نہ رہے۔ لیکن ہم سے لَتُبَيِّنُنَّهُ ہوتا بھی ہے کیا؟ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔
اس کے بعد میں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ ہے، اور مجھ ہی سے تم ڈرتے رہو۔ رہبہ اس کے معنی ہوتے ہیں ڈرنے کے۔ قرآن مجید میں اور عربی زبان میں ڈرنے کے لیے مختلف الفاظ آئے ہیں۔ یہ عربی زبان کی خوبی ہے کہ اگرچہ قرآن مجید میں صرف ڈرنے یا خوف رکھنے کے لیے 12 الگ الگ الفاظ آئے ہیں اور ان کے مطالب بھی الگ الگ ہوا کرتے ہیں کچھ فرق کے ساتھ۔ مثلا یہاں پر میں رہبہ آیا ہے، رہبہ ایسے خوف کو کہا جاتا ہے کہ جس میں اضطراب ہو، جس میں بے چینی ہو، جس میں لاچاری ہو، جس میں مجبوری ہو، اور پھر وہ آدمی اتنا سب کچھ کرنے کے بعد میں وہ احتیاط بھی کرتا ہو، یعنی ڈرنے میں احتیاط کرتا ہوں، تو ایسے ڈر کو رہبہ کہا جاتا ہے۔ اسی رہبہ سے رہبانیت بنا ہے۔ ہمارے یہاں پر میں جو اہل کتاب قوم ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان لوگوں کے یہاں رہبانیت کا سسٹم ایک ہے، تو وہ جنگلوں میں نکل جاتے ہیں اور کیا ہے تو رہبانیت اختیار کر لی ہم نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ دین اسلام میں رہبانیت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہاں پہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ ہے، اس کے بعد جو اگلی آیت آتی ہے اس میں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ ہے، اور وہاں بھی نون کے نیچے زیر ہے اور یہاں بھی نون کے نیچے زیر ہے۔ یہ نون کے نیچے جو زیر ہوتا ہے اس کا مطلب وہ اس کو یا سے شمار کیا جاتا ہے، اور تاکید کے لیے اور اس میں وزن پیدا کرنے کے لیے، جیسے کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ایاک سے ایک زور، اب یہاں پہ ایایا فرحبونی، مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اب ہم کی طاقت نہیں لگا سکتے، لیکن اس میں بہت زور اور بڑی طاقت ہے کہ صرف اکیلے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں، جیسا کہ الست بربکم اور قالوا بلا، یہ قالوا بلا والا جو معاملہ ہے یہ سب میرے آپ کے ساتھ اور دنیا کے ہر انسان کے ساتھ ہوا ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اس پر کتنے عمل پیرا ہیں۔ ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک تابعی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات پوچھی کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر میں یرجون رحمتہ ویخافون عذاب آتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کی رحمت کے بڑے امیدوار ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے عذاب کا بڑا خوف رکھتے ہیں۔ وہ تابعی یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم کو اللہ کا خوف بہت ہو تو ہم اللہ کی رحمت کی امیدواری کیسے کر سکتے ہیں، یعنی کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کی بھی امیدواری کریں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تھے، وہ امیر المومنین بھی تھے، خلیفۃ المسلمین، اور عشر مبشرہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا۔ وہ ان تابعی کا ہاتھ پکڑ کر کے مسجد نبوی میں بٹھا دیتے ہیں کہ بیٹھو، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو سنا ہے کہ یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ انسانی قلب کے اندر میں دو چیزیں پیرالل چلتی، ایک ساتھ دوڑتی ہیں، ایک ساتھ چلتی ہیں، اس میں نہ کوئی ایک چیز کم ہوتی ہے نہ دوسری چیز زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ہوتا یہ ہے، وہ مثال سے بولے میں تم کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم مثال اپنے سامنے اس بات کو رکھو کہ کل حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اگر اس بات کا اعلان فرما دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو بتا دیا تھا کہ کل بنی آدم خطاؤن، آدم کا ہر بچہ گنہگار ہے، خطا کار ہے، جاؤ سب کو جہنم میں ڈال دو، لیکن ایک شخص کو، انبیاء اور رسول کے علاوہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے، تو عمر اللہ کی مہربانی سے اس بات کی امید رکھتا ہے، اللہ سے رحمت کی ایسی امید رکھتا ہے کہ وہ اکیلا انسان حضرت عمر ہے، اور اس کے مد مقابل، اس کے مخالف سے اگر یہ ہو
کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ میں نے تو اپنے عرش کے اوپر میں اس بات کو لکھ دیا ہے کہ آج کے دن میری رحمت جو ہے میرے غضب پر غالب ہے، آج تو میں کسی کو سزا دینے والا نہیں ہوں۔ ہاں مگر جہنم بھی میری مخلوق ہے، میں ایک انسان کو، آدم کے بچے کو، ایک کو تو میں جہنم میں ڈالوں گا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو جہنمی سمجھتا ہوں، اور یہ کہتے کہتے وہ اتنا روئے کہ قریب تھا کہ وہ بے ہوش ہو جاتے، ان کی داڑھی تر ہو گئی روتے روتے، ان کو اتنا اللہ کا خوف تھا۔ تو میں یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ اللہ کے عذاب کا خوف اور اللہ کی رحمت کی امیدواری، یہ دونوں انسانوں کے میں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور ایمان لے آؤ جو کچھ میں نے نازل فرمایا ہے، جو تصدیق کرتا ہے اس بات کی جو تمہارے پاس کتابوں میں موجود ہے۔ انزلتوں سے کیا مراد ہے؟ جو اہل کتاب یہودی، ان کے پاس ان کی بگڑی ہوئی شکل میں جو تورات شریف موجود ہے، اس میں بتاتے ہیں کہ آج بھی یہ درج ہے کہ جو آخری نبی آئے گا وہ تورات کو صحیح بتائے گا، جو تورات کو صحیح بتائے وہ اس نبی کو مانا جائے کہ وہ نبی سچا ہے، اور جو تورات کو کتاب حق بتائے وہ نبی سچا ہے۔ آج بھی ان کے پاس میں جو بگڑی بھی شکل میں جو تورات موجود ہے، مجھے تو پڑھنے کو نہیں ملی اور میری کوئی خواہش بھی نہیں ہے کہ میں اس کو پڑھوں۔ ہمارے پاس میں قرآن مجید ہے، اللہ نے دیا ہے، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ بہرحال وہ لوگ بتاتے ہیں کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے تورات کے اندر میں کہ جو نبی کو اور قرآن کو، اپنے تورات کو صحیح بتائے وہ نبی حق ہوگا۔ اس کے بعد میں بھی انہوں نے انکار کر ڈالا۔ شروع میں انکار کرنے والوں میں ابو جہل، ابو لہب، اکرمہ بن ابو جہل، اور اس وقت تک کہ اکرمہ بن ابی جہل اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے سب نے بیت اللہ کی چادر پکڑ کر کے اللہ سے دعا کی کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے اللہ، اگر یہ قرآن حق ہو تیری طرف سے تو آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، یا اس سے بھی برا عذاب لیا، ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ انکار کیا تھا مشرکین مکہ نے، لیکن اہل یہود جو تھے، کیونکہ یہ لوگ اس وقت تورات کے عالم کے پاس اپنا مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی تو ان کے پاس میں کوئی اور راستہ نہیں تھا، بنی اسرائیل کے جو علماء تھے ان سے ہی وہ لوگ اپنے مسائل کو حل کراتے تھے اور ان کو پوچھا کرتے تھے۔ تو ان کو کہا کہ تم اول انکاری مت جاؤ، مشرکین مکہ سے تمہارا گناہ بڑا ہے کہ تم جان کر کے انکاری بن رہے ہو۔ اب دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہے اور میری رحمت کیسی ہے۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبھا للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، جس کو میں چاہتا ہوں اور میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، پھر میں لکھ دیا کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اہل کتاب کو بڑی محبت سے اور مشفقانہ انداز میں دعوت دی گئی ہے۔ سورۃ الاعراف کی اللہ تعالیٰ وہ آیت یاد کرا دے تو میں عرض کروں۔ سورۃ الاعراف میں 157 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل
میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ یہ سورۃ الاعراف کی 157 نمبر کی آیت مبارکہ ہے۔ اس کی ترجمانی ہماری اپنی زبان میں اس طریقے سے ہوں گی کہ جو لوگ اتباع کرتے ہیں ان نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کے بارے میں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا تذکرہ پاتے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم کرتے ہیں معروف اور بھلی بات کا، منع فرماتے ہیں ان کو بری باتوں سے، اور حلال کر دیا انہوں نے پاکیزہ اور طیبات چیزوں کو، اور حرام قرار دیا انہوں نے ناپاک اور خبیث چیزوں کو، اور ان پر سے وہ بوجھ بھی اتار دیا جو ان کے گلے کے پھندے بنے پڑے تھے۔ تو ایمان لے آؤ اس اللہ پر اور اس کے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی کی تائید کرو، اس نبی کی نصرت کرو اور اتباع کرو اس نور کی یعنی قرآن مجید کی، بس یہی لوگ فلاح کو پانے والے ہیں۔ یہ قرآن گواہی ہے اور ان پیشین گوئی کا خزانہ بن کر کے یہ قرآن آیا ہے۔ پچھلے انبیاء اور رسول ان کا تعلق کسی خاص بستی، کسی خاص علاقے سے تک محدود ہوا کرتا تھا، کسی قوم میں، اور کبھی کبھی تو بیک وقت 2 3 اور 4 نبی بھی ایک ساتھ کام کیے ہیں اس دنیا کے اندر میں، لیکن وہ اپنے اپنے علاقے میں ہوا کرتے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، یہ لوگ ایک ساتھ میں کام کیا کرتے تھے، آپ لوگ اس بات کو جانتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کوئی علاقے کی قید نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ وہ انسانوں کے بھی نبی ہیں، جناتوں کے بھی نبی ہیں، اور للعالمین سے مراد کتنی کائنات ہوں گی اور کہاں کہاں تک کہ وہ نبی ہوں گے یہ تو بس ہمارا اللہ ہی بہتر جان سکتا ہے۔ ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ بس ہمارے وہ نبی ہیں اور جناتوں کے بھی نبی اور رسول ہیں، اور قیامت تک کی صبح تک کے وہ ان کی ہی نبوت چلے گی، انہی کی رسالت چلے گی، اور انہی پر نازل کردہ یہ کتاب چلے گی، نہ کوئی نبی آئے گا۔ اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا حکم فرمایا اللہ پاک نے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کا اعلان کر دو کہ اے دنیا کے تمام انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کی بادشاہت قائم ہے تمام آسمانوں میں اور زمین میں، لا الہ الا هو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، کہ نہیں ہے کوئی معبود ہاں مگر وہ اللہ جس نے تم کو زندگی دی ہے اور وہی اللہ تم کو موت بھی دے گا۔ تو ایمان لے آؤ اس اللہ پر اور اس کے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہیں اللہ کے سوا کسی نے پڑھایا نہیں، وہ خود بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے تمام کلاموں پر، اور تم سب مل کر کے ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت کو پا جاؤ۔ اب انہوں نے جنہوں نے انکار کر دیا ان کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید کے اندر میں ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام بھی آیا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ایک آیت کا انکار کر دیا ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے اور اللہ اپنا انتقام خود ہی لینے والا ہے۔ ہمارے پاس میں ایک صاحب نے یہ بات کہی کہ بڑی مجھے حیرت ہوئی ان کی بات سن کر کے۔
لیکن کوئی اگر پہنچا سکے تو ان تک بھی میری بات پہنچا دے۔ انہوں نے یہ سوال کیا تھا، میں نے تو جواب دے دیا ان کو الحمدللہ۔ انہوں نے قرآن مجید کی یہ آیت بتائی میرے کو، سورۃ البقرہ کی 62 نمبر کی آیت، میں آپ کے سامنے بھی پڑھتا ہوں کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ یہ جملہ اتنا خطرناک ہے کہ قرآن مجید کی سینکڑوں آیتوں کا انکار ہوتا ہے اس سے۔ اور میں نے وہ میرے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے 10 12 15 آیت تو ان کو بتا بھی دیا ان کو۔ جیسے اس میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کی ترجمانی بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وہ لوگ جو یہودی ہو گئے اور نصارہ ہو گئے اور صابئی، جو کوئی ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کریں تو ان کے لیے اجر ہے ان کا ان کے رب کے پاس، اور ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور وہ غمگین نہ ہوں گے۔ تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بات کہاں ہے؟ دیکھو قرآن مجید سے کوئی مسئلہ سمجھنا ہے آپ کو تو پورے قرآن پر آپ کی نگاہ ہونا ضروری ہے، ورنہ اگر آپ کے پاس میں اگر پورے قرآن مجید پر آپ کی نگاہ نہیں ہے تو آپ کسی چیز کا آپ جواب نہیں دے سکتے صحیح طریقے سے۔ قرآن پاک کی وہ آیت بھی میں نے ان کو پڑھ کر کے سنائی تھی کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، کہ بے شک یہ قرآن ہی ہدایت کی وہ سچی اور سیدھی راہ بتاتا ہے جو سب راستوں سے بڑھ کر کے سیدھا راستہ ہے، اور بشارت والا حکم سناتا ہے ان لوگوں کو جو نیک عمل کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں نے ان کو بتائی تھی کہ آپ توبہ بھی کیجئے، اور آپ کو اگر ترمذی شریف میں وہ حدیث شریف ہے کہ الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ایمان والوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ ان کو کوئی حکمت کی بات کوئی مل جائے تو حکمت کی باتیں ایمان والوں کی گم شدہ میراث ہوتی ہے، اور وہ جہاں سے ملے ان کو حاصل کر لینا چاہیے۔ اب اس میں یہاں پر میں بات فرمائی گئی کہ بلا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ میری آیتوں کا بدلے میں بیچ کر کے تھوڑی سی قیمت مت حاصل کروں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کیا زیادہ قیمت میں بیچا جا سکتا ہے؟ اس کو میں آگے بتاؤں گا آپ کو، انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اصل میں دنیا بھر کا جتنا مال ہوتا ہے، چاہے وہ سونا ہو، چاندی ہو، ہیرے جواہرات ہوں، پلاٹینم ہو، اور بادشاہت ہو، بادشاہوں کے محل ہو، اور دنیا بھر میں جو کچھ ہے تمام کی تمام چیزیں اگر اس کے بدلے میں دے دی جائے، ایک آیت کے بدلے میں یا ایک آیت کے ایک حصے کے لیے بھی دے دی جائے تو وہ مول ہمیشہ تھوڑا ہی رہے گا، کیونکہ اس کی قیمت اللہ کے نزدیک اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہمیشہ وہ مول تھوڑا ہی رہے گا۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں، قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، سود بیاج جو ہے، جو انگلش میں انٹرسٹ بولتے ہیں، دگنا اور چوگنا مت کھایا کریں۔ تو دگنا چوگنا منع کیا تو کیا چھٹا اور آٹھواں کھا جائے؟ 6 گنا 8 گنا کر کے کھا لیں گے؟ یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ اصل میں اس کے لیے بڑی سزا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت میں بیچتے ہیں۔ فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اللہ کی کتاب کے بدلے میں دنیا کی تھوڑی سی ہلکی سی قیمت لیتے ہیں، ان لوگوں نے اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر لی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا،
ولا یزکیہم، اور ان کو گناہوں سے پاک قرار نہ دے گا، اور ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب تیار ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی تو انہوں نے گمراہی خرید لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا سامان تیار کیا تھا تو انہوں نے اللہ کا عذاب مول لے لیا۔ فما اصبرہم علی النار، ان کو جہنم کی آگ پر صبر آ چکا ہے۔ اس کے بعد ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، کہ بس مجھ ہی سے تم ڈرتے رہو۔ اصل میں تقویٰ کے معنی ڈرنے سے کیا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے رہبہ کے بارے میں بھی بتایا۔ ہماری مادری زبان کے اندر میں اس کی ترجمانی کرنے کے لیے اس کا کوئی ہم پلہ لفظ ہے ہی نہیں۔ اس کا روٹ ورڈ ہے وقایا۔ وقایا کے معنی ہوتے ہیں بچنے کے، اس لیے تقویٰ کے معنی ہم ہماری مادری زبان میں اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ خود کے میرے برے انجام سے بچنے کے لیے اللہ سے ڈر ڈر کر میں گناہوں سے بچ جاؤں، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ خطبہ نکاح کے اندر میں آپ لوگ جو اکثر آیتیں سنتے ہیں اس کا مرکزی مضمون تقویٰ ہوا کرتا ہے، اور انسان کو جنت مل نہیں سکتی جب تک کہ وہ تقویٰ اختیار نہ کرے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن مجید میں سورہ مریم میں آپ کو ملے گا کہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیہ، یہ جنت اس کا وارث ہم ان لوگوں کو بنائیں گے جنہوں نے ہمارا تقویٰ اختیار کیا تھا۔ اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی بات بھی تقویٰ سے متعلق ہے۔ اس کو بھی سورہ مریم میں اللہ پاک نے اس طریقے سے فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، کہ تم میں سے ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے، یہ تمہارے رب کا فائنل آرڈر ہے۔ پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ہم سے ڈر ڈر کر زندگی گزاری تھی، اور باقی سب لوگوں کو ہم اوندے منہ جہنم رسید کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بھی اور تم کو بھی تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر سورہ نساء کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی وصیت کو اگر کوئی سننا چاہے تو سن لے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کو تقویٰ کی وصیت کی ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہم تم کو اس قرآن کے ذریعے سے تقویٰ کی وصیت کرتے ہیں، اور تم سے پہلے جن لوگوں کو کتابیں دی گئی تھی ان کو بھی ہم نے تقویٰ کی وصیت کی تھی کہ ان اتقوا اللہ، کہ تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، کہ تم نہ لباس پہناؤ حق و باطل کا اور نہ تم چھپاؤ حق کو جبکہ تم اس کو جانتے بھی ہو۔ اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں ہیں، ایک تو حق کو باطل کا لباس مت پہناؤ، دوسرا یہ ہے کہ تم حق کو چھپاؤ مت، تم اس بات کو جانتے ہو۔ اہل یہود جان بوجھ کر حق کو چھپاتے تھے جبکہ وہ جانتے تھے۔ اس کے مقابلے میں مشرکین مکہ کا بھی انکار تھا، لیکن ابھی وہ اہل کتاب نہیں ہیں کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ یہ اہل یہود جو ہیں جان بوجھ کر کے حق کو چھپا رہے ہیں۔ اس کی مثال ہماری اپنی ناگپور زبان میں اگر ہم اس کو مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں تو مشرکین مکہ کی اور اہل یہود کی مثال ایسی تھی کہ جیسے ناگپور میں بولتے ہیں نا کہ بابا جو آدمی سویا ہوا ہے اس کو تو جگایا جا سکتا ہے، لیکن جو سونے کا ڈھونگ کر رہا ہے، سونے کا ناٹک کر رہا ہے، اس کو آپ کیسے جگائیں گے؟ تو یہ جانتے تھے یہود اور اس کا ڈھونگ کرتے تھے کہ ہم کو معلوم نہیں۔ بہرحال ہم لوگ خالص اللہ کی بات مان لینے کا ارادہ کریں، اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور قائم کرو نماز
اور ادا کرتے رہا کرو زکوٰۃ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہا کرو۔ یہاں پر میں دیکھیے کہ نماز ادا کرنا ہے، زکوٰۃ دیتے رہنا ہے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے۔ یہود اور نصارہ یہ آج بھی یہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے یہاں پہ پہلے رکوع بھی تھا اور سجدہ بھی تھا۔ ابھی یہ لوگ جو ہے دو زانو بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کیسے جھک جائیں۔ یہ اہل یہود نے بھی کیا اور نصارہ نے بھی کیا۔ ان کے یہاں رکوع تھا، سجدہ تھا، لیکن وہ اس سے انہوں نے، ان کے جو عالموں نے جو گڑبڑ اور گڈمٹ جو شروع کی تورات میں اور انجیل میں اور زبور میں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے ہاتھ سے رکوع چھوٹ گیا۔ تو یہاں پہ خاص طور سے ان لوگوں کو اس بات کی نصیحت کی گئی کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ ان لوگوں کی بات ہو گئی جو لوگ رکوع نہیں کرتے۔ اور ہمارے لیے اس میں یہ بات ہے کہ یہاں سے ہمارے علماء نے اس بات کو تو اخذ کیا ہے کہ باجماعت نماز پڑھی جائے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں قبلہ اول جو تھا وہ بیت اللہ ہی تھا۔ اس کو قرآن نے بھی فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکۃ وہدی للعالمین۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دست مبارک سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ معمار ثانی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے بعد میں اس کو جب سمجھو سیلاب اور دوسرے جو حوادثات تھے، قدرتی آفتیں تھیں جس کی وجہ سے اس کے نشانات مٹ گئے تھے، تو ان لوگوں نے بعد میں اللہ کے حکم سے انہوں نے بعد میں تعمیر کی، لیکن اصل معمار جو تھے یہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اور قرآن پاک نے کہا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواروں کو اونچا کرتے ہوئے یہ دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب تو ہم سے اس کو قبول فرما لے کہ بے شک تو اور تو ہی بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ بیت المقدس تو 400 یا 500 برس بعد وجود میں آیا۔ یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں قبلہ اول کا کہ قبلہ اول بیت المقدس ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ آج کے بہت سارے مسلمانوں سے یہ بات سنی جاتی ہے کہ قبلہ اول بیت المقدس ہے، یہ غلط بات ہے۔ اس بات کو جس کے بھی سامنے آئے اس کو درست کی جائے، کیونکہ بیت المقدس 400 یا 500 برس بعد وجود میں آیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 300 برس بعد حضرت سلیمان علیہ السلام آئے تھے، اور یروشلم کا بھی اس وقت وجود نہیں تھا، اور ہیکل سلیمانی بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، یہ بات اور ہے۔ لیکن پھر بعد میں جب اللہ پاک نے تحویل قبلہ کا حکم دیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف پڑھتے رہے، لیکن قبلہ اول یہ بیت اللہ ہی ہے۔ اس بات کو خاص طور سے دھیان میں رکھیں، اور ان لوگوں کو جو نماز کی تاکید کی گئی بنی اسرائیل کو، ان لوگوں کو پہلے بھی بتا دیا گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کو طرف فرمایا کوہ طور پر، اور ارشاد فرمایا کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، تو سنو موسیٰ ہم نے تم کو پسند فرما لیا ہے، سنو میں اور آپ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، بس میری یاد کو قائم کرنے کے لیے نماز کو پڑھا کرو۔ یہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا، اور انہوں نے اس نماز کے ساتھ میں کھلواڑ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، اور
میں آگے کی آیتیں ایسے یہ حکم جو ہیں بہت سارے آیتوں میں ایسی بات ہوتی ہے کہ ریپیٹیڈ دوسری جگہ بھی آتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے مدرسین سے سنیں گے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کہ تم لوگوں کو حکم کرتے ہو نیکی کا اور اپنے آپ کو بھولے جاتے ہو، تم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو، کیا تم کو پھر بھی عقل نہیں ہے؟ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ جب ایک عالم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور جہنم کی تپش سے اور اس کی آگ سے اس کی اتڑیاں اس کے پاخانے کے راستے سے باہر نکل جائے گی اور لوگ اس سے پوچھتے ہوں گے، جن لوگوں کو وہ نصیحت کرتے تھے وہ بولیں گے ان کو کہ تم تو ہم کو بڑی نیکی کی بات کرتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، نیکی کا حکم کرتے تھے، تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ وہ کہیں گے کہ ہم آپ میں اپنے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے اس کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور استعانت اور مدد حاصل کرو نماز سے، یہ نماز بڑی بھاری ہے مگر جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ ہم لوگ کتنی عاجزی کرتے ہیں یہ تو ہم جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے۔ ہم اپنی دکانوں کا اور اپنی پوری زندگی کا حساب کتاب نماز میں ہی کرتے۔ ایک صحابی نہیں تھے، ایک تابعی تھے، اور تابعی میں سے جو 60 بڑے فقہا تھے ان میں ان کا شمار تھا۔ حضرت عروہ ان کا نام تھا رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کو کوئی ایسا عارضہ پیش آ گیا کہ حکیم نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کا تو پیر ہی کاٹنا پڑے گا۔ تو اب اس زمانے میں نہ اینستھیسیا تھا، نہ پین کلر تھا، نہ کوئی انجیکشن تھا، نہ ایسی کوئی دوائی تو تھی نہیں۔ زندہ آدمی کا پیر کاٹنا تو ایسے سن کر گئی کب کبھی آتی انسان کو، تو پیر کیسے کاٹا جائے گا اس کو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہے نا آپ میں جب نماز شروع کروں نا تو آپ میرا پیر کاٹ لینا، آپ اپنا کام کر لینا۔ چنانچہ لوگ بتاتے ہیں کہ ایسا ہوا بھی، اور نماز کی حالت میں ان کا پیر کاٹ لیا گیا۔ ہم کو تو نماز کی حالت میں چیٹی کاٹ لے گا تو ہماری نماز خراب ہو جائے۔ ہم لوگ کتنے عاجزی کرنے والے ہیں، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، وہ لوگ جو یقین کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اسی اللہ کی طرف ہم لوٹائے جانے والے ہیں۔ میرا اور آپ کا سب کو ہم اپنے آپ کو اس آیت میں دیکھیں جس میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو دھیرے دھیرے تیرے رب کی طرف اس کی ملاقات کے لیے بڑا چلا جا رہا ہے۔ آج یہ 68 سال کا آدمی آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور گھڑی کے ہر سیکنڈ کے ساتھ میری زندگی کا اتنا وقت کم ہو رہا ہے، یہ میرے لیے بھی ہے اور آج پیدا ہونے والے بچے کے لیے بھی ہے۔ اللہ میری حفاظت فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے، اور میں میری والدہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستقل عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں جن کے کسی کے گھر میں جو بھی بیمار ہوں، میں سبھی کے لیے اللہ تعالیٰ سے سبھی کے لیے عافیت اور تندرستی اور سلامتی والی زندگی اور ایمان والی زندگی کی اور عافیت والی زندگی کا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔